میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر جب سے گھر سے نکالا تھا میں اس کرائے کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ شوہر نے جب سے مجھے طلاق دی تھی میں بہت چڑچڑی ہو گئی تھی کیونکہ اس نے مجھے بلا وجہ اپنے گھر سے نکالا تھا۔ تب سے میں ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری کرنے لگی جہاں سے مجھے 5,000 روپے مہینہ تنخواہ ملتی اور میں اپنی گزر بسر کر لیتی، جبکہ میرے مکان کا کرایہ 4,000 روپے تھا، لیکن کچھ عرصہ سے مجھے پوری تنخواہ نہیں مل رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں اسکول میں پورا کام بھی نہ کر پائی، وہ بھی میری تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹ لیتے۔ اسی وجہ سے مالک مکان کو دینے کے لیے میرے پاس آج بھی کرایہ نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ آ کر مجھ سے کرایہ مانگے گا تو میں کیا کروں گی۔ خیر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں جانتی تھی مجھ سے کوئی اور بات کرنے تو نہیں آیا ہوگا، یقیناً مکان مالک ہی ہوگا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ وحشت تھی۔ کرایہ دے لڑکی، تو ہمیشہ ہی دیر کرتی ہے، میں کیا ہر مہینے تمہارے در پر بھیک مانگنے آتا رہوں؟ اگر تم نے آج کرایہ نہیں دیا تو میں تمہیں گھسیٹ کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ ایسے تو نہ کریں صاحب، میرے پاس اور کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں تو میں نے کیا عیدی ہوم کھول رکھا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا میں یہ سب صدقے اور ثواب کے لیے کر رہا ہوں؟ ارے لڑکی، میرا پیسہ دو، نہیں تو اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مالک مکان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں کیوں دفع ہو جاؤں؟ آج میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ تم دوبارہ کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کرو گے۔ کیا کر لو گی؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے دروازے سے اندر آ گیا۔ اب تو مجھے اور بھی موقع مل گیا۔ میں آدھی دروازے سے باہر آ گئی، اپنی آستین ایک ہی لمحے میں پھاڑی اور چیخنے چلانے لگی۔ مالک مکان تو یہ سارا منظر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ اس کا ظاہر ہے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میں اس سے 10 سال چھوٹی تھی، پر میری مجبوری نے مجھے اس قدر بے شرم بنا ڈالا کہ میں نے مالک مکان کے لیے اتنا گھناؤنا منصوبہ 2 منٹ میں تیار کر لیا۔ میرے چیخیں مارنے سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، خدا کے لیے کوئی میری عزت بچاؤ۔ بس 2 منٹ نہ گزرے تھے کہ محلے کے سبھی لوگ مکان کے باہر جمع ہو گئے۔ مالک مکان شرمندہ سا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کیانی صاحب، آپ نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایک معتبر شخص آگے بڑھ کر میرے حق میں بات کرنے لگا تو کیانی صاحب خاموش ہو گئے۔ ارے بھائی صاحب، بکواس کرتی ہے یہ کتیا، اس سے میں نے کرایہ مانگا اور یہ آگے سے مجھ پر ہی الزام لگانے لگ گئی، جبکہ میں نے تو کبھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ مالک مکان کے منہ سے میرے لیے اتنا نامناسب لفظ سن کر محلے کے لوگوں کو اور بھی زیادہ شک ہو گیا۔ میں اور رونے لگی اور روتے ہوئے دیکھا آپ نے مجھے یہ ابھی گالی دے رکھا ہے، اس نے پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا، یہ میری عزت چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے کئی باتیں مجھ سے ایسے کیں جو میں آپ سب کو بتا بھی نہیں سکتی۔ میری باتیں سن کر محلے کے سب مرد مجھ سے ہمدردی کرنے لگ گئے۔ ایک آدمی کہنے لگا، ہم اس کو سزا دیں گے، تو فکر نہیں کرو، اس نے تمہارے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں؟ جی میں غریب عورت ہوں اور آپ لوگ اس مالک مکان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو یہاں کا محلے دار ہے، اس کا اپنا مکان ہے۔ کون کرایہ دار؟ کرایہ دار تو میں ہوں نا، سزا تو مجھے ملے گی۔ میں اور زیادہ رونے لگی تو اس بزرگ نے، جو کہ کیانی صاحب سے سوال جواب کر رہا تھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بس میں اپنی بچی کا فیصلہ یہیں کروں گا۔ تم سب لوگ اس شخص کو مجبور کرو کہ یہ اس لڑکی سے نکاح کرے۔ اس کے شوہر نے پہلے بھی اس کو طلاق دے دی تھی، یہ بیچاری در بدر گھوم رہی ہے۔ اب اگر ایک شخص اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے، ورنہ اکیلی لڑکی کا یہاں رہنا واقعی مشکل ہے۔ باقی لوگ بھی بزرگ کی خواہ میں ہاں ملانے لگے۔ یوں سب لوگوں نے کھڑے کھڑے
मेरी शादी का फैसला मालिक मकान से कर दिया। मैं तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मुझे लगा था सब लोग मिलकर मुझे कुछ रुपए पैसे देंगे। ये तो मेरी जिम्मेदारी उठाने पर आ गए थे। मुझसे कहने लगे, हम तुम्हारा निकाह मालिक मकान से करेंगे। अगर मैं उस वक्त उन लोगों के खिलाफ बोलती या मालिक मकान से शादी करने पर इनकार कर देती तो सब लोग मुझे बुरा समझते। उनकी हमदर्दियाँ भी मेरे साथ ना रहती और इस मोहल्ले में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। सो मैं खामोश ही रही। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मालिक मकान मुझे गुस्से से देख रहा था। तूने ठीक नहीं किया लड़की, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता। सब लोग मालिक मकान को डांटने लगे। यूं ये लोग हमें घेर कर करीबी मस्जिद में ले गए। मस्जिद में जाकर अल्लामा साहब को सारी सूरत हाल बताई। अल्लामा साहब भी बोले कि ऐसी सूरत हाल में लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसका घर बसा देना चाहिए। सो उन्हीं कपड़ों में मेरा निकाह मालिक मकान के साथ कर दिया गया। ताज कियानी जो कि एक मोतबर शख्स था, अब मेरा शोहर बन चुका था। मैं उसे देख रही थी। वो गुस्से भरी निगाहों से मुझे घूर रहा था। यकीनन वो मुझसे बदला लेने वाला था। मैं दिल ही दिल में यह सोचकर कांप रही थी। मैं जानती थी कि उसका पता बहुत बुरा होगा। जाहिर है मैंने ज़बरदस्ती शादी जो की थी, अब वो कौन सा मुझे फूलों की स्टेज पर बिठाएगा। यही सोच सोच कर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया कि मालिक मकान तो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो सोचती रह गई कि 40 साल की उम्र में वो कंवारा है, पर उसके तो पहले ही 2 बच्चे थे। मेरे लिए 2 बच्चों से ज़्यादा उसकी बीवी खतरनाक थी, जो जाहिर है अपने लिए एक सौतन कैसे बर्दाश्त करती, वो भी बैठे बिठाए, जब उसके शोहर का कोई कसूर भी ना हो। निकाह के फ़ौरन बाद ही ताज मुझसे कहने लगे, तुम इसी घर चलो जहाँ तुम पहले रहती थी, मैं तुमको वहीं रखूँगा। मैं दिल ही दिल में बहुत डर रही थी। खैर सादा से कपड़ों में मेरी रुखसती मेरे इसी घर में कर दी गई जहाँ मैं खुद रहती थी। ताज मुझे मेरे ही घर लेकर आ गए, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया उनके चेहरे पर गुस्सा नुमाया नजर आने लगा। उसने मुझे बाजू से घसीटते हुए अंदर कमरे में लाकर फेंका और बेरहम से लहजे में बोला, तुम अब यहीं रहोगी इसी घर में। ये सोचना भी मत कि तुम मेरे बंगले में चली जाओगी। तुमने जो खेल रचाया है मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ कुछ भी कर गुजरती हैं। 2 पैसों के लिए तुमने अपनी पहले भी कई बार इज्जत तो बेच ही दी होगी। अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी इज्जत बन चुकी हो। बदकिस्मती से मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया है, तो अब ऐसी हरकतों का सोचना भी मत। मैं तुम्हें बाहर से ताला लगाकर जाया करूँगा। तुम इसी घर में रहोगी और सदा तड़पती रहोगी। मैं तुमको कभी अपनी पहली बीवी जैसा रुतबा नहीं दूंगा। क्या सोचकर तुमने मुझसे निकाह किया है? तुम मेरे दौलत पर कब्जा जमा कर बैठ जाओगी, मेरे बच्चों के साथ बुरा सलूक करोगी, मेरी बीवी को मेरी ज़िंदगी से निकालोगी। ऐसा सोचना भी मत। वो अभी तक ये बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक इस कदर ज़ोर से थी कि हम दोनों ही चौंक गए। वो कमरे से उठे और फ़ौरन बाहर गए। उनके पीछे पीछे मैं भी आ गई। मैं जानती थी या तो ताज की बीवी यहाँ आई होगी या मोहल्ले का कोई शख्स कोई ना कोई बात करने आया होगा। खैर मैं ताज के पीछे पीछे बाहर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला, सामने उनकी पहली बीवी अरूबा खड़ी थी। अरूबा को देखते ही मैं डर गई थी। मैं जानती थी कि वो अभी मेरे बालों से पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर देगी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहा था। लेकिन खिलाफ़े तवक्का अरूबा मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ गई। मैं हैरान थी कि कोई औरत अपनी सौतन से इतनी खुशी दिली से कैसे मिल सकती है, पर अगले ही जुमले ने मुझे और ज़्यादा हैरान कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है तुमको यहाँ देखकर। यह बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। यकीनन ये औरत मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच कर आई होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दे अरूबा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बस ये सब अचानक हो गया है। आप तो जानती हैं कि मैं एक बेसहारा औरत हूँ, परेशान और चिड़चिड़ी रहती हूँ। खुदा जाने कब से मुझसे क्या हो गया। मैं बिल्कुल भी इस बारे में पहले नहीं सोचती थी, ना मैंने कोई मनसूबाबंदी की।
آپ مجھے معاف کر دیں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی۔ ارے نہیں، اروبا آگے بڑھ کر بولی، خدمت تو میں تمہاری کروں گی، تم جانتی نہیں کہ میں کتنے اچھے کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چونٹی کو بھی نہیں مارا، پھر تم تو انسان ہو، تمہاری خدمت کرنا، تمہیں خوش رکھنا میرا فرض ہے۔ میں اس عورت کی باتوں پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں اور وہ باتیں کچھ اور کر رہی تھیں۔ خیر اس نے مجھ سے کہا، تم باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تم کو اپنے بنگلے میں لے کر جاؤں گی۔ تم یہاں کیوں رہو؟ اب تم میرے شوہر کی بیوی ہو، تم میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میری سوتن تو بہت اچھی ہے۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی خود چلانے لگی جبکہ کیانی صاحب پیچھے بیٹھے تھے۔ بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی جس کے سامنے کیانی ہاؤس لکھا تھا۔ ہم گاڑی سے اترے۔ کیانی صاحب خود کہیں اور چلے گئے جبکہ ان کی بیوی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آئی۔ اب اس کے ہاتھ کی گرفت میں سختی آ گئی تھی۔ وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہ انداز بدل چکا تھا۔ ہم لوگ ایک کمرے میں آ گئے جو کہ اس سے بڑے گھر کے آخری کونے میں تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ عورت نے مجھے دھکیل کر اندر کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے تو یہ پتا تھا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی حیثیت وہ اسی شادی سے خوش نہیں ہے، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بدسلوک کرے گی۔ خیر کمرے میں بند کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی۔ اس کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، سونے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اندھیرے میں مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں چیخی چلا کر بھی کیا کرتی، میری آواز ہوا میں گم ہو جاتی۔ میں رونے لگی، فرش پر بیٹھے ہوئے نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے روتے روتے اب خیال آیا کہ میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ تب ہی دروازہ کھلا تو اروبا آئی، ان کو دیکھ کر ہی رونے لگی۔ ارے مجھے معاف کر دو لڑکی، میں نے تم کو یہاں اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب تمہیں کہاں چھپاؤں، تم تو جانتی ہو لوگ کتنے سوال کرتے ہیں، اور پھر ابھی اس شادی کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ میں نے سوچا تم کو فی الحال یہیں چھپا لیتی ہوں۔ میں تم کو یہ بھی نہیں بتا پائی کہ میں تم کو یہاں لائی کیوں ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں اب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ خیر مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ اروبا مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گئی جہاں پر خوبصورت جہازی سائز کا بیڈ لگا ہوا تھا جس میں ریشمی پردے اور خوبصورت مخملی چادریں تھیں۔ مجھے اس بیڈ پر بٹھا دیا، بولی میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی ہوں، تم وہ پی کر فریش ہو جاؤ گی، تمہاری تھکن اتر جائے گی، پھر میں تم کو پورا گھر دکھاؤں گی۔ اب یہ گھر تمہارا ہی تو ہے، اب تم اس میں آرام سے رہو۔ اروبا کی بات سن کر میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تب کیانی صاحب اندر آ گئے، یہ نہ جانے کتنی دیر بعد آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اروبا نے تو تمہیں بہت خوش رکھا ہوا ہے، بڑی بات ہے، کبھی تو عورتوں کو میں نے اتنا خوش نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرا بھی دل چاہا کہ میں ان سے کوئی بات کروں، پر اس سے پہلے مجھ پر جو بیت چکی تھی میں ان کو بتانا چاہتی تھی۔ کیانی صاحب، آپ کی بیوی نے مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور میں وہاں سے ابھی نکلی ہوں، میرا تو وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ کیا یہ تم کہہ رہی ہو؟ میں ابھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ اروبا اندر آ گئی اور کہنے لگی، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ میں تو آپ کی بیوی کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی تاکہ وہ کچھ آرام کرے، اسے نیند آئے، کافی دیر سے یہ بیچاری ایسے ہی کھڑی کھڑی پھر رہی ہے اور صبح سے سوئی بھی نہیں ہوگی، اب اس کے آرام کرنے کا وقت ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو اور بھی بہت کام ہوں گے۔ اروبا نے بڑے طریقے سے اپنے شوہر کو کمرے سے بھیج دیا۔ مجھے دودھ کا گلاس دے کر بولی، یہ پی لو، تم کو اچھی نیند آئے گی۔ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے نیند بھی آ گئی۔ میں نیند کی وادیوں میں کھوئی رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہ کمرہ بالکل ویران سا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے اروبا چھوڑ کر گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ میری شادی اتنے بڑے آدمی سے ہو چکی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی، بی بی جی
آپ کو کیانی صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے دوسرے کمرے کا بتایا۔ میں خوشی سے جھومتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی کیانی صاحب اب اچھے لگنے لگے تھے۔